اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام اور ہماری زندگی پروگرام کے اندر آج خواتین و حضرات جو ٹاپک میں بنا رہا ہوں وہ ہے وہ مخلوق کے جو ہم سے پہلے تھی، یعنی جن۔ لوگوں نے پوچھا کہ جن کیا ہے، ان کی تخلیق اور ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا۔ سماعت کیجئے، اپنے ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں سورہ رحمان کی آیت سے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا۔ تو جیسے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم بن سعید ابو اسحاق محدث عظیم بغدادی فرماتے ہیں کہ جان جو ہے یہ جنات کا باپ ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا تھا، تو نام جو ہے جو خلیفہ بنایا اس کا نام بتلایا کہ آدم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو یہ جان کہتے ہیں کہ یہ ابو الجن کا نام جو ہے وہ جان ہے، جیسے ابو البشر کا نام آدم ہے۔ حضرت ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ہم سے پہلے پیدا کیا۔ 27ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ۔ من نار السموم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق سے پہلے جان کو آگ سے پیدا کیا ہے، لو کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو جان جو ہے یعنی جن جو ہے اس کو انسانوں سے بھی یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا۔ کتنا پہلے پیدا کیا؟ اب یہ جاننے کے لیے ہم پھر تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات ملتی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور امام زہبی نے بھی اسے نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی تصحیح کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ المبتدا میں ہے، خلق الجن قبل آدم بألف عام۔ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اس کی تصحیح جو ہے وہ ایک اور روایت سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، کچھ نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے تصدیق ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے اس سے بھی، وہ بھی حضرت ابن عباس سے ہی حضرت وہب روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے پیدا کیا، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے، رات کو دن سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے اور جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس بات سے بھی پتہ چلا کہ جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت آ گئی من قبلو تو خیر ان دلائل کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن مزید جو ہے وہ بات پختہ ہو گئی۔ اب جنات کے جو ہیں وہ کئی درجات ہیں۔ حافظ المغرب، مورخ، ادیب، محقق امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور تنگ نہیں کرتے، نظر بھی نہیں آتے، انہیں اہل کلام و زبان عامر کہتے ہیں۔ ان جنوں کو عامر کہتے ہیں، عین کے ساتھ، عین الفا اور میم رے، عامر کہتے ہیں۔ اور جو انسانوں کو بعض اوقات نظر آتے ہیں ان کو ارواح کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جو جن سرکش اور شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جو ان سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، شیطانوں سے بھی، ان کو عفریت کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں حدیث مشکاہ شریف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ بات ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جمعہ کا دن تو یہ جب عربی ہوئی تو پتہ چلا۔ وہی دیکھیے، دن ہر قوم کے اندر دن کا نام کیا ہے اس بات کو چھوڑیے، ہے تو وہ جمعہ نا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ جمعہ ہے۔ جیسے اب کوئی آدمی کہے کہ فرائیڈے کو یہ کام ہوا، تو بھائی فرائیڈے جو ہے وہ انگلش میں ہے، تو کسی جگہ میں جمعہ بھی اس کا نام ہوگا، عروبہ بھی اس کا نام ہوگا، ادینہ بھی اس کا نام ہوگا، تو یہ سب نام جمعہ کے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا۔ اب جنات کو کس دن پیدا کیا ہے؟
حضرت ابو العالیہ سے روایت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، وینسڈے کو، اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اب جنات جو ہیں یہ آپ نے جان لیا قرآن مجید کی آیت سے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے تو یہ جنات جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگ ان کی طرف لپکتی ہے، اور جنات جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہاں بھی آگ ہوگی، تو یہ آگ کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنات آگ سے ہیں تو پھر یہ آگ ان کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ تو دیکھیے بھائی، آگ سے مراد وہ آگ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اگر آگ سے مراد وہی آگ لوگے تو پھر بتائیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو پھر آپ وہاں کیا چیز مراد لیتے؟ کیا انسان واقعی گارے سے بنا ہوا ہے؟ اگر انسان گارے سے بنا ہوا ہے تو یہ نہاتے ہوئے میلٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلا جو بنایا گیا وہ مٹی ہی سے، تین سے ہی بنایا گیا، لیکن اصل مقصد بتلانا یہ ہے کہ انسان خاک سے ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں ان میں سے بڑا عنصر جو ہے وہ کیا ہے؟ خاک ہے، غالب خاک ہے۔ اسی طرح جن جو ہیں ان کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر بڑا عنصر کیا ہے؟ وہ آگ ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اگر آگ کو لگے، جن کو لگے تو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مٹی سے بنے ہیں، تو اگر میں مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ کو ماروں تو کیا آپ کو درد ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ خود ہی کہیں گے ہاں درد ہوگا۔ تو آپ تو مٹی سے بنے ہیں، آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو فوراً میرا خیال ہے کہ اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جنات کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں، یعنی اقسام کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ اس لحاظ سے کہ وہ نظر کس شکل میں آتے ہیں، اس لحاظ سے اقسام کر رہے ہیں۔ اس سے نہیں کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوں گی۔ جنات جو ہیں نظر کن شکلوں میں آئیں گے؟ تو جنات جو ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شکلیں ہی ایسی ہوں۔ تو ایک پہلی قسم یہ ہے وہ حشرات الارض کی طرح ہوتے ہیں، یعنی سانپ، سکورپین، کیڑے مکوڑے حشرات الارض کی شکل میں جو ہیں یہ جن ہوتے ہیں۔ دوسری قسم درندے کی شکل میں، اور زیادہ تر ان میں کالے کتے کی شکل کے اندر یہ جن جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ جنات کی ہوا کی طرح کے ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی اڑتے رہتے ہیں۔ ان اقسام کو نقل کیا ہے بہقی نے، طبرانی نے، نوادر الاصول نے، کنز العمال نے، جامع صغیر نے اور جامع کبیر، ان کے اندر یہ تینوں قسم بیان کی گئی۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جنات کی اشکال کیا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 265 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے۔ تو شیطان جو ہے، جن جو ہے یہ کالے کتے کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ سانپ کی شکل میں بھی جو ہے وہ جن ہوتے ہیں۔ ابن انعام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سانپ کی شکل میں بھی جن ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں کئی بار جن سانپ کی شکل میں آئے۔ ایک مرتبہ ایک جن آیا تھا، وہ سانپ ہی کی شکل میں آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس کافی دیر وہ کچھ بولتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کہنے آیا، یہ نمائندہ ہے جنوں کا، اور کہنے آیا ہے کہ ہماری خوراک یہ چیزیں ہیں، تو اس پہ ذرا دھیان دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتلایا، تو معلوم یہ ہوا کہ سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اونٹ کی شکل میں بھی بولا گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ اصل میں جن جو ہیں یہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ جسم ناری ہے، آگ کا جسم ہے، یہ کوئی بھی شکل اپنا سکتا ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نہیں اپنا سکتا۔ ساری شکلیں اس کی بن سکتی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اب سوال یہ رہا کہ جنات کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں؟ تو جنات جو ہیں یہ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں کھاتے، لیکن قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ، سب سے پہلے ہمیں حضور کا نام لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل وہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ تو حضرت وہب سے بھی ہے، یزید بن جابر تابعی کا بھی قول ہے، علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جنات جو ہیں یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اور جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو معلوم ہوا یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
7:11 वेंसडे का दिन है, 22 तारीख है। जी हाँ, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हुआ जाता है और हम आपके साथ रहते हैं 7 to 9। आप सुन रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूँ आपका होस्ट समीर और हसन अभी स्टूडियो के अंदर एंटर हो चुके हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। चले आज आपको बताते चले, मगरिब का वक्त जो है 7:22 है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना मुख्तार नईमी ऑनलाइन है। चले उनसे हम बात करते हैं। आपसे गुफ्तगू हो रही थी जिन्नों के बारे में, तो मैंने आपको जिन्नों की अक़साम और उनकी तख्लीक के बारे में बतलाया। आज गुफ्तगू इस टॉपिक पे है कि जिन खाते क्या हैं और उनके साथ शादी। जिन की शादी इंसानों के साथ होती है या इंसान ने कभी किसी जिन के साथ, जिन मादा के साथ जो है वो शादी की हो। आइए गुफ्तगू करते हैं जिन्नात का खाना जो है वो फूड क्या है। तो मैंने जो रिसर्च की, अब बहुत लंबी रिसर्च होती है, आपको सुनाने लगे तो एक ही बात के अंदर जो है वो टाइम लग जाए। उसका खुलासा जो निकाला है वो ये है कि मुसलमान जिन जो हैं उनकी खुराक थोड़ी सी डिफरेंट है और जो मुसलमान जिन नहीं हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनकी खुराक जो है उसके अंदर कोई जो है वो रुकावट नहीं, वो कुछ भी चीज इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान जिन्नों के लिए जिस जानवर को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो उसकी हड्डी जो है वो उनकी खुराक बनती है, हड्डी। ये मुसलमान जिन जो हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी इस्लाम कबूल किया था और सूरह जिन उतरी थी। तो जिन अब भी इस्लाम कबूल करते रहते हैं, लेकिन नेक लोगों के हाथों के ऊपर। तो जो मुसलमान हैं वो जिन क्या करते हैं, वो हड्डी, वो उस जानवर की हड्डी खाते हैं जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा किया गया हो। और काफिर जिन जो हैं वो हर किस्म की हड्डी और लीद ये भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और कोयला जो है, कोयला, चारकोल, कोयला भी जो है ये जिन्नों की गजा है, ये भी वो खाते हैं। अबू दाऊद किताबु तहारत में है, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात का एक वफद हाजिर हुआ और अर्ज किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत हड्डी, लीद और कोयला से इस्तिंजा ना किया करे क्योंकि अल्लाह ने इनमें हमारा रिज्क मुकर्रर किया है। बाज हदीस के बज़ाहिर अल्फाज से यह भी मालूम होता है कि हमारे खाने भी जिन खा जाते हैं, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यह हदीस अबू दाऊद शरीफ में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल उम्माल में है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी जाती शैतान उसे अपने लिए हलाल कर लेता है। तो मालूम यह हुआ कि हदीस की रोशनी में यह पता चला कि मुसलमान जिन जो हैं वो अपनी खुराक में एहतियात बरतते हैं, मगर बाकी जितने जिन हैं वो हर किस्म की हड्डी भी उनकी खुराक बनती है, लीद, कोयला, और जिन पर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी वो भी वो खा जाते हैं। और ये चावल भी जिन जो हैं ये भी खाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मुसलमान जिन जो हैं, जिनकी जब कोई पार्टी होती है तो हम भी लोग पार्टी में ज्यादातर चावल यूज करते हैं, तो जिन भी जो हैं ये भी चावल ही यूज करते हैं। अब सवाल ये रहा कि जिन जो हैं ये आपस में निकाह करते हैं, इनकी बीवियां होती हैं, इनके बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्नात में भी नरो मादा जो है वो होते हैं, इनकी औलाद भी होती है, मगर इनके बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है जो अब्दुल रज़ाक ने नकल की है। ये अब्दुल रज़ाक कौन है? ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इन्होंने नकल की है। उससे मालूम होता है कि रेशो क्या है, तनासुब क्या है जिन के बच्चे पैदा होने का और इंसानों का। इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जो जिन हैं इनके 9 बच्चे पैदा होते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा एक बच्चा और जिन की जो इसकी जो पैदाइश है, शरा जो है वो हमसे ज्यादा है, इनके 9 बच्चे पैदा होंगे। अब ये भी मालूम हुआ कि बाज जिन्नों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि बाज जिन्नों ने इंसानों से शादी की है और बाज इंसानों ने जिन्नों से भी शादी की है। इसके लिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या जिन का किसी इंसान औरत के साथ शादी करना जायज भी है या नहीं, यह हमें देखना पड़ेगा। तो चलते हैं उन फुकाहा की तरफ जो दुनिया में बहुत मशहूर हुए, जिन्होंने कुरान और हदीस का मुताला किया। तो इमाम मालिक उनमें से हैं। इमाम मालिक ये कहते हैं कि अगर मियां जिन है तो बीवी इंसान जो औरत का निकाह आपस में, उन्होंने कहा कि ये मकरूह है, डिसलाइक जिसे बोलते, नापसंद किया है उन्होंने। इमाम सुफियान सौरी का फतवा भी यही है कि कहते हैं कि जिन मर्द और इंसान औरत का निकाह मकरूह है। इमाम ज़ोहरी ने की एक रवायत है उनकी भी, वो कहते हैं कि मर्द जो है यानी मियां जो है वो जिन और औरत इंसान में से जो औरत है इसका निकाह जो है उन्होंने ममनू करार दिया है। हजरत कतादा रहमहुल्लाह ताला
نے भी इसको मकरू कहा है। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने भी इसे मकरू कहा है कि जिन की और इंसान की आपस में शादी इन्होंने मकरू करार दी है। वजह क्या बयान की है, सुन लीजिए। वजह यह बयान की है कि कहते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर किसी को बच्चा हो, जिन के साथ शादी हो जाती है, वो पूछे कि इसका बाप कौन है, बोले जी जिन है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। और दूसरी वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ताला ने हमारी बीवी जो है वो हमारी ही जिन्स से पैदा की है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इसलिए कि ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो सुकून हासिल तभी होता है कि जब मियां बीवी एक ही जिन्स के हों, तो सुकून हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मियां बीवी में से एक जिन और एक इंस हो तो औलाद हो सकती है? तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये उनका एक रवायत मुझे मिली है। ये किताब तहरीमुल फवाहिश के अंदर है, याद रखें आप हवाला जात। वो कहते हैं कि ये जो हिजड़े हैं, खुनसा जिसे बोलते हैं, खुसरा भी बोलते हैं, ये हिजड़े जो हैं कहते हैं ये जिन्नात की औलाद में से हैं। जब आदमी अपनी बीवी के पास अय्याम मखसूसा में मुबाशरत करता है तो शैतान सबकत कर जाता है और ये हिजड़े पैदा होते हैं, उनके नजदीक ये है। दूसरी दलील जो है वो ये दी गई कि मलका बिल्कीस का नाम तो आपने सुना होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे शादी की थी। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपके ज़हन में है तो मलका बिल्कीस का नाम जरूर आएगा। तो मलका बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन है। अब आइए कि जो मैंने रिसर्च की है वो क्या है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला, हजरत जुहैर बिन मोहम्मद, हजरत उस्मान बिन हाजिर रहमतुल्लाह ताला, ये तमाम फरमाते हैं कि मलका बिल्कीस की वालदा जो है वो जिन्नों में से थी। यानी बाप इंसान में से था, इंसानों में से था, ह्यूमन बीइंग में से था, और मां जो थी वो जिन्नों में से थी। इब्ने अबी शाबा ने इसे नकल किया है और इब्ने अबी हातिम और नवादिरुल रसूल के अंदर हकीम तिरमिज़ी ने इसको जो है वो नकल किया है। हवाले याद रहेंगे आपको। अब आ जाइए, मैं कुछ बताना चाहता हूं स्टोरीज के जिसमें ह्यूमन बीइंग ने जिन्नों के साथ जो है वो शादी की। इमाम आमश फरमाते हैं कि मैं जिन्नात की शादी में शामिल हुआ। इंसान ने एक जिन लड़की के साथ शादी की। तो जिन्नात से पूछा गया कि तुम कौन सा खाना ज्यादा पसंद करते हो, तो उन्होंने कहा कि चावल। तो इमाम आमश फरमाते हैं कि लोग जिन्नात के पास चावलों के बड़े बड़े टब लाते रहे, चावल खत्म हो रहे थे लेकिन खाने वालों के हाथ दिखाई नहीं देते थे। तो इमाम आमश ने जिन्नात की शादी में शिरकत की है। हजरत अबू यूसुफ सरूजी फरमाते हैं कि मदीना मनवरा में एक शख्स के पास एक औरत आई और कहा हम तुम्हारे घरों के पास उतरे हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो। उससे निकाह कर लिया उस बंदे ने। जब रात होती तो ये औरत की शक्ल में ही उसके पास आती। एक रोज आई तो बोली कि अब हमको चले जाना है, तुम मुझे तलाक दे दो। तो उसने उसको तलाक दे दी। जनाब काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालकी ने एक जिन औरत के साथ शादी की थी और उनके पास एक मुद्दत तक रही। फिर उसने एक मर्तबा ऊंट की हड्डी उठाकर उनको मारी, वो जख्मी हो गए और वो चली गई। तो मालूम यह हुआ कि इनका आपस में शरीयत यह कहती है कि निकाह जो है वो ममनू है और मकरू भी है। दूसरी बात जो है वो ये मिली कि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो रिसर्च आपकी नजर कर दी। अब सवाल यह है कि ये रहते कहां हैं, जिन्नात कहां रहते हैं? तो ये मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। तो शुरू करने से पहले ये इसका जवाब अब लंबा होगा, मैं यही बात जरा खत्म करता हूं कि ये रहते कहां हैं। तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिन्नों में दो किस्म है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हैं। और फिर आगे इनके फिरके भी हैं, जैसे आप लोगों में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, देवबंदी होते हैं, वहाबी होते हैं, बरेलवी। इसी तरीके से जिन्नों के अंदर भी फिरके हैं। ये बिल्कुल मुस्लिम और आगे उनके फिरके, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ये भी होते हैं। तो जो मुसलमान जिन हैं वो रहते हैं बस्तियों में और पहाड़ों में और अच्छी जगहों में रहते हैं, और जो नॉन मुस्लिम जिन हैं वो ज्यादातर गंदी जगहों में, गारों में और समुद्री जजीरों में रहते हैं। गुफ्तगू अभी जारी है, इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कल आपके साथ गुफ्तगू हुई थी कि जिन जो हैं उनकी खुराक क्या है और उनके साथ शादी, इस मसाइल पे। और कुछ काफ़ी सारे लोगों ने दिलचस्पी का भी इजहार किया। तो अगर किसी का मिस हो जाए तो हमारे रेडियो की आर्काइव में भी सुन सकते हो आप। और वैसे हमारे एक दोस्त हैं वो वाइट स्टोन 786 पे यूट्यूब में जाके भी वो डाउनलोड रोजाना का हमारा रेडियो का लेक्चर करते हैं, उस पर भी सुन सकते हैं। आइए आज की जो गुफ्तगू वो ये है कि जिन रहते कहाँ हैं। बहुत ध्यान से समात कीजिएगा। तबरानी शरीफ में एक रिवायत मिलती है, हजरत बिलाल बिन हारिस फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में किसी जगह कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए।
میں آپ کے پاس پانی کا برتن لے کر گیا، بس میں نے کچھ لوگوں کا جھگڑا اور شور سنا، میں واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر جب آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شور کیسا تھا؟ میں شور سن رہا تھا لیکن یہ جو جھگڑا اور شور تھا وہ کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اختصم عندی الجن المسلمون والجن المشرکون فسألونی ان اسکنہم، میرے پاس سے مسلمان اور مشرک جن جو ہیں وہ آئے اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے اپنی رہائش کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا، تو فاسکنت الجن المسلمین الجلسہ واسکنت الجن المشرکین الغورہ، تو میں نے ان دونوں میں فیصلہ کر دیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ جو مسلمان جن ہیں ان کے لیے بستیاں اور پہاڑ ہیں، تم وہاں جا کے رہو، اور جو مشرک جن ہیں ان کے لیے غور سے مراد کھائیاں، غاریں اور سمندری جزیرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان جن ہیں یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور بستیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اور یہ جو مشرک جن ہیں جو تنگ کرنے والے ہیں ان کو حضور نے فرمایا تم نکل جاؤ، جا کر تم رہو گے کھائیوں میں، رہو گے غاروں میں، رہو گے اور سمندری جزیروں میں رہو گے جہاں بندے کم ہوتے ہیں۔ دوسری ترمذی شریف پڑھنے کے بعد اور نسائی شریف اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسرے جن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ زیادہ تر گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جو مسلمان جن نہیں وہ وہاں رہتے ہیں، شیاطین جنہیں بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے، ریسٹ روم میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب تم جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ جہاں رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں وہاں گندی جگہوں کے اوپر یہ زیادہ تر رہتے ہیں، یہ خبیث جن جو ہیں۔ تو یہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ان جنوں کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ یہ گندی جگہوں میں رہتے ہیں، اور حضرت مولا علی سے بھی ایک روایت ہے کہ بیت الخلاء کے اندر، امریکہ میں بیت الخلاء کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، بیت الخلاء کی سمجھ آئے گی آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں، وہاں آپ لوگ جائیں تو وہاں سے، یہاں تو اس کو ریسٹ روم کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں جا کر بندے بیٹھ جاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کافی پیتے ہیں، تو یہاں ریسٹ روم ہوتا ہے۔ تو یہ بیت الخلاء جو ہوتا ہے نا وہ صرف اس لیے ہوتا ہے رفع حاجت کے لیے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے مسند امام احمد میں، ترمذی کتاب الجمعہ اور ابن ماجہ کتاب الطہارت میں یوں ہے کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔ اب یہ بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا کوئی اور بسم اللہ ہے؟ میں نے پھر اس کی ریسرچ کی تو مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملی، وہ ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ مجھے ملی ہے کہ ریسٹ روم میں جانے سے پہلے یہ دو دعائیں مل رہی ہیں مجھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دو مل رہی ہیں۔ ابن رافع رحمہ اللہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات گندی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے۔ کتاب الکنایہ علامہ ابن رافع کیا کہتے ہیں کہ فقہائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی ننگے سر قضاء حاجت کے لیے نہ جائے، رفع حاجت کے لیے نہ جائے ننگے سر، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو جنات کے خوف کی وجہ سے اپنی آستین ہی سر پر رکھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب رفع حاجت کے لیے جائے تو اب مجھے سمجھ آئی، میں بڑا گاؤں میں جب میں کبھی جاتا تھا تو میں بندے جو باہر جاتے تھے دیکھتا تھا کہ وہ سر کے اوپر کپڑا رکھ لیتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج میں نے جب یہ آپ کو لیکچر دینے کے لیے اسٹڈی کی تو مجھے اب سمجھ آ گئی کہ سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا کیوں رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جنات گندی جگہوں پر رہتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم جن جو ہیں، ان میں سے ایک بیت الخلاء ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، حمام جہاں بندے نہاتے ہیں، بہت سارے جا کر بندے نہاتے ہیں، وہاں بھی جن رہتے ہیں کیونکہ وہاں گندگی ہوتی ہے، اور یہاں کے امریکہ کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے عجیب سا، اور جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، اونٹ جہاں گندگی کرتے ہیں وہاں بھی جن رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک نئی جگہ رہائش گاہ جنوں کی مجھے معلوم پڑی ریسرچ کرتے ہوئے، وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ دالمی شریف حدیث نمبر 343 ہے، یعنی 343 پہ پڑھنے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کپڑا بھی جنات کی رہائش گاہ بن جاتا ہے جس میں گوشت اور چربی رکھی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کبھی صابن کے اندر چربی ڈلتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ دکانوں سے چربی اکٹھی کر کے ایک تھیلے میں ڈالی جاتی تھی، تو وہ جس کو آپ بعد میں دھوتے نہیں ہیں اور گوشت اور چربی ڈالتے جاتے ہیں
تو اس کپڑے کے اندر بھی جنات کی رہائش گاہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آئیے میں عبارت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دہلوی شریف حدیث نمبر 343، حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا من دیل الغمر من بیوتکم فانہ مبیت الخبیث، چکناہٹ والا کپڑا نکال دو، مطلب ہے کہ صاف کر لیا کرو، چکناہٹ لگی نہ رہے، یہ خبیث جنات کی رہائش گاہ اور مجلس کی جگہ ہے۔ تو جس میں چربی اور ایسی چکناہٹ رکھ دی جاتی ہے گھر کے اندر، صاف نہیں کیا جاتا تو وہاں آ کے جن رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور جنات کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ سوراخ ہیں، بل، ہول جسے بولتے ہیں، زمین کے اندر جو ہول ہوتے ہیں، تو بعض جن جو ہیں یہ بلوں میں رہتے ہیں، بل مینس بلی نہیں ہے، یہ سوراخ ہیں، ہولز میں بھی رہتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب طہارت، نسائی شریف اور طہارت کے باب میں ہے، حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ سوراخ میں یہ جو زمین میں ہول ہوتے ہیں نا، ان میں یورین کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے رہنے کی یہ جگہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنات جو ہیں وہ سوراخوں میں بھی رہتے ہیں۔ اب ایک اور جگہ رہائش گاہ جو جنات کی ہے وہ پانی ہے، پانی میں بھی جن رہتے ہیں۔ المصنف کتاب کا نام یاد رہے گا، یہ امام بخاری کے استاد عبد الرزاق نے لکھی ہے۔ المصنف جو ہے اس میں اور حضرت امام باقر سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ اس طرح سے چادر لپیٹی ہوئی تھی، انہوں نے دونوں نے چادریں لپیٹی تھی کہ دیکھنے والے کو کچھ عجیب سا لگا، پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ چادریں کیوں لپیٹی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پانی میں بھی کچھ مخلوق رہتی ہے، یعنی جنات اور شیاطین، تو ان کے لیے ان کی وجہ سے انہوں نے چادریں جو ہیں وہ جسم کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ ایک اور رہائش گاہ جو ہے وہ ہے جوہر۔ جوہر جو آپ جاتے ہیں کبھی پاکستان میں ایک ہی جگہ جائیں گے تو رستے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر پانی جمع ہوا ہے اور اس پانی میں کائی ہے، گھاس ہے، پودے ہیں اس میں اگے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو ہے ان جگہوں میں بھی شیطان جو ہے جن جو ہے وہ آ کے بسنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس جوہر کے اندر جو جن رہتے ہیں وہ زیادہ تر مسلمان اور اچھے جن ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قارا میں غوطہ لگانے سے منع فرمایا۔ قارا، کاف بڑی کاف کے ساتھ، کاف زبر کا، را زبر را، عین زبر آ، قارا میں غوطہ لگانے سے منع فرمایا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ قارا کیا ہے؟ فرمایا کوئی آدمی ایسی جگہ جائے جہاں پر پودے اور گھاس وغیرہ بہت ہوں، وہاں کے پانی کو پھلانگتا رہے، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ اس حدیث میں جب میں نے لفظ بھائی پڑھا نا تو میں سمجھ گیا کہ اخوانکم حضور نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جن رہتے ہیں، کیونکہ مشرک جن جو ہیں، نان مسلم جن جو ہیں وہ اخوانکم نہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں کائی، گھاس اور پودے جس پانی میں اگ جاتے ہیں، بندوں کے استعمال میں وہ جوہر نہیں رہتا، تو وہ جو ہے وہاں مسلمان جن جو ہیں رہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، آپ نے یہ جان لیا کہ جن جو ہیں وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ مسلمان جن اور شریف جن، اچھے جن ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دوپہر کا کھانا کھانے لگتے ہیں یا رات کا کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ آپ کے کھانے کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ جن جو ہوتے ہیں یہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس لیے گھروں کے اندر آپ لوگ اذان دیا کرو، گھروں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھا کرو، گھروں کو پاک صاف رکھا کرو۔ ریسٹ روم میں جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اپنے بچوں کو یاد کروا دو، یہ جیسے یاد کرواتے ہیں نا بیٹے گڈ لک، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، یہ یاد کرواتے ہیں نا آپ، ہاں بیٹے آج تم نے کسی نہیں کی تو یہ یاد کرواتے ہو اس بچے کو، تو بس اس طرح یہ بھی یاد کروا دو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب سوال یہ رہا خواتین حضرات، اور اسی پہ سوال کے اوپر ہی جو ہے وہ ہماری آج کا لیکچر ختم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنوں میں بھی رسول آئے؟ اور اگر جنوں میں رسول آئے تو وہ جن رسول ہوتے تھے یا انسان ہوتے تھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن جو ہیں یہ بھی کتاب، رسول اور ان کے احکامات جنوں میں بھی ہیں۔ جن جنت میں بھی جائیں گے اور جن دوزخ میں بھی جائیں گے، اور دوزخ اور جنت میں جانے کا مطلب تبھی ہو سکتا ہے جب یہ مکلف ہوں۔ سنیے آیت، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنات و انس کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے پتا چلا کہ الم یاتکم رسل منکم، یہ منکم بتا رہا ہے کہ انس میں سے انسان رسول آئے اور جنوں میں جن ہی رسول جو ہیں وہ بن کر آئے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ جن اور انسان دونوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں۔ اب کیا جن نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے نبی کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی، کیا جن حج کرتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے چھوڑے جا رہا ہوں، کل گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری زندگی کا، اور مولانا مختار نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ آئیے السلام علیکم، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا مختار صاحب، آج نماز کا وقت 7:20 ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कल यहाँ टॉपिक छोड़ा था कि जिन जो हैं ये मुकल्लफ हैं कि नहीं हैं, यानी मुकल्लफ से मुराद ये है कि इन पे अहकामात नाजिल होते हैं, जैसा नमाज पढ़ना, उम्रा, हज, कुरान मजीद पढ़ना, कुरान मजीद सुनना, क्या ये अमाल इनकी तरफ से भी सरज़द होते हैं? तो आइए हवालाजात की रोशनी में इस हिस्से को जो है वो देखते हैं। जिन्होंने फजर की जो है वो नमाज अदा की, जिन जो है ये नमाज भी अदा करते हैं। मजमू ज़वाइद किताब का नाम है, जिल्द इसकी 8वीं है, सवा इसका 313 है। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी है और बैहकी ने भी इसको बयान किया है। मैं सिर्फ खुलासा बयान करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पे उनके साथ पानी लेकर चल पड़ा। ये अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। उनकी मिसवाक, नालैन मुबारक, पानी, ये सारी चीजें इन्हीं के जिम्मे होती थी। मक्का के बलाई इलाके में पहुंचे तो बहुत से सांप जमा देखे, वहां बड़े सांप इकट्ठे थे। वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक लाइन खींच दी और हुजूर ने फरमाया कि मेरे आने तक यहीं ठहरो, तुमने यहां से हिलना नहीं है। ये जो मैंने लाइन खींच दी है, तुमने बाहर नहीं निकलना, यहीं रहना है। मैं ठहर गया, हुजूर सांपों में चले गए। फजर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सांपों के अंदर ही रहे। फजर की नमाज का टाइम हुआ तो हुजूर वापस तशरीफ लाए मेरे पास। कहने लगे पानी है? जी हुजूर। फरमाया वुजू करवाओ। आपने ताज़ा वुजू फरमाया और नमाज फजर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो उन जिन्नात में से 2 जिन आए और बोले हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो इससे ये पता चला कि जिन्नात भी जो है वो नमाज अदा करते और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जो है वो अदा की। और दूसरी बात यह साबित हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन भी ईमान लाए हैं और जिन भी सहाबी हैं। जिस तरह इंसान सहाबी हैं ऐसे ही जिन भी सहाबी हैं। लेकिन इंसानों और जिन्नों में फर्क यह है कि बास जिन ऐसे हैं कि जिनकी मुलाकात 2-2, 3-3 नबियों से हुई है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इनकी उम्रें जो है वो बहुत लंबी होती हैं। तो कई नबियों से इनकी मुलाकात, कई जिन हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की, मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की। आप हमारी गुफ्तगू में सुनते रहेंगे। किताब सुनन अबू अली इब्ने अशस, इस किताब में है एक वाकया है। इससे पता चलता है कि जिन जो है ये नमाज पढ़ते हैं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कौमे आद के किसी इलाके में गया तो वहां मैंने देखा कि एक गार को मैंने देखा। वो गार खुदा हुआ था और वहां मैंने पत्थरों का एक महल देखा। उसमें जिन्नात रहते थे। मैं उसमें दाखिल हो गया। मैं दाखिल हुआ तो मैंने एक बहुत बड़े जिन को नमाज पढ़ते हुए वहां देखा। देव हैकल जिस्म उसका, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा और बूढ़ा है। और उसके ऊपर एक जुब्बा है। जुब्बा देखा, ये जो मौलवियों को आपने देखा होगा कि ऊपर लेके तकरीर करते, लेक्चर देते, एक जुब्बा है। और नमाज तो खैर ठीक है, लेकिन मैं जुब्बे की ताजगी पे बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे लग रहा था बिल्कुल नया है। जब वो नमाज पढ़ चुका तो मैंने सलाम किया। उस जिन ने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे कहने लगा, जिन खुद ही कहता है कि जिस्म जो है ये कपड़ों को पुराना नहीं करता। ये या वो खुद ही कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सहल, ये जो जिस्म है ना, ये कपड़ों को पुराना नहीं करता, बल्कि कपड़ों को पुराना गुनाहों की बदबू कर देती है। गुनाहों की बदबू और हराम खाने जो हैं ये कपड़ों को पुराना करते हैं। तो ये जो जुब्बा तुम मुझ पे देख रहे हो ना, ये 700 साल पुराना है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। और इसी तरह बिल्कुल ये तुम्हें ताजा नजर आ रहा है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मैंने मुलाकात की है और कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी मैंने पढ़ा है। और फिर उस जिन ने बताया, हजरत सहल को बताया कि ये जो आयत उतरी थी ना, कुलूहिया इलिया नौस्तमा नफर मिनल जिन, तो ये जो नफर मिनल जिन जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप में मैं भी शामिल था। इसके अंदर मेरा भी जिक्र है। तो इस वाक़े से भी पता चला कि जिन जो हैं वो सहाबी भी होते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो जिन्नात जो हैं ये मसाजिद भी बनाते हैं और मसाजिद में आते भी हैं। ये मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे एक हवाला मिला है मारिफुल कुरान के अंदर, तो बहवाला तफसीर मजहरी उन्होंने ये बयान किया है। हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, इनसे नकल किया है कि एक मरतबा जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके अर्ज करते हैं। इसके रावी हैं हजरत सईद बिन जुबैर। वो बयान कहते हैं कि जिन्नात आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी आया करें आपकी मस्जिद में, हम बहुत दूर भी रहते हैं या रसूलल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सब मसाजिद अल्लाह के लिए हैं,
अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मसाजिद जो है सारी अल्लाह की हैं, तो जहां चाहो तुम नमाज अदा कर लिया करो, मेरी मस्जिद नबवी में आकर नमाज अदा करना जरूरी नहीं है। तो पॉसिबल आसानी हो तो फिर ठीक है, अगर तुम दूर दराज रहते हो तो तुम वही नमाज अदा कर लिया करो। अब ये कहां नमाज पढ़ते हैं और इनकी मस्जिद की कोई जगह खास भी होती है, फिर मुझे स्टडी करना पड़ी। तो मजमाए बहार अनवार जो है, इसमें एक हवाला मुझे मिला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घास वाली जमीन पर कज़ाए हाजत न किया करो, यानी रेस्ट रूम में जो आप जाते यूरिन करने और ये जो है ये मत किया करो घास वाली जमीन पर, क्योंकि ये जिन्नात की नमाज पढ़ने की जगह है। तो इससे मुझे हवाला मिल गया कि ये जो घास की, जैसे आप देखेंगे बागात हैं, ग्राउंड होते हैं जहां घास उगा होता है, ऐसी जो साफ जगह होती हैं घास वाली, वहां कहा कि तुम यूरिन नहीं करो और इस तरह, क्योंकि ये वहां नमाज पढ़ते हैं जिन्नात। तो इस हवाले से भी पता चला कि ये मस्जिदों में भी जाते हैं और नमाज भी ये लोग पढ़ते हैं। ये कुरान मजीद को भी ये सुनते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भी कुरान सुनते थे। तबरानी कबीर में नकल किया गया, हजरत उस्मान बिन साले फरमाते हैं कि मुझे एक जिन मिला, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था और हुजूर ने उसका नाम अमर रखा था, अमर। और ये जिन साहबी जो हैं हजरत अमर फरमाते हैं कि उस्मान बिन साले से कि मैं हुजूर की खिदमत में जब गया तो आपने सूरह नज्म की तिलावत की। जब ये जिन हुजूर से मिला तो उस वक्त हुजूर ने वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा इस सूरह की तिलावत की और फिर इसके आखिर में सजदा आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सजदा किया तो वो जिन जिसका नाम हजरत अमर था कहने लगे मैंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया और मैं उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहा। सुबह की फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो फजर की नमाज अदा की। आपने फजर की नमाज में सूरह हज की तिलावत फरमाई थी। इस हवाले से भी पता चला कि जिन जो है वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद सुनते हैं, सजदा तिलावत वो करते हैं। एक और बात है कि जहां कुरान मजीद खत्म होता है तो ये जितने जिन्नात हैं ये खत्म कुरान की महफिल में शामिल होते हैं, उसकी दुआ के अंदर ये शामिल होते हैं और आमीन कहते हैं। ये बात तो तयशुदा है कि जिन कुरान मजीद सुनते हैं, सूरह जिन में इसका सबूत मिल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद जो है वो पढ़ा और जिन्नों ने सुना। एक हदीस मुबारका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को सूरह रहमान सुनाई है और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को सूरह रहमान सुनाई तो जिन्नों ने जब सुन ली तो आखिर में ये कहा कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को न झुठला सकते हैं और ना ही झुठलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जुमला उन्होंने कहा। हजरत मुआज़ बिन जबल से भी एक रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया तुम में से जो रात की नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची किरात करे, यानी कुरान मजीद ऊंची आवाज से पढ़े जब वो रात को नमाज पढ़ रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ जो है वो नमाज अदा करते हैं और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोसी हैं वो भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं। इसलिए तुमको रात की जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो कुरान मजीद जो है वो ऊंची आवाज से पढ़ा करो। तो ये तो बात तय हो गई। खत्मे कुरान की महफिल में जो दुआ होती है इसमें भी मुसलमान जिन जो है वो शामिल होते हैं और आमीन कहते हैं। अल मजालिस किताब का नाम है। हजरत इब्ने इमरान इसको नकल करने वाले हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं शबे जुमा मस्जिद की तरफ निकला कि फजर की नमाज से पहले ही कि चलो मैं तहज्जुद भी पढ़ लूंगा और हजरत हसन बसरी से भी मुलाकात हो जाएगी क्योंकि वो मस्जिद में होते हैं। मैं जब मस्जिद में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि दरवाजा तो बंद है। दरवाजा जब मैंने बंद पाया लेकिन अंदर से आवाज आ रही है, कोई दुआ मांग रहा है और मुझ में कोई सदाएं आ रही हैं, आमीन आमीन, यानी जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते वैसे आमीन आमीन की आवाज आ रही है। मैं बाहर ही बैठ गया। मुअज्जिन आया फजर की अजान देने के लिए, उसने अजान दी, दरवाजा खोला तो मैं अंदर गया तो देखा सिर्फ हजरत हसन बसरी बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा हुजूर मैं तो बड़ी देर से आया हूं, तो सदाएं आमीन की आ रही थी और दुआ तो आप मांग रहे थे, ये तो मुझे यकीन है, तो अब तो आप अकेले हो, बाकी नहीं है। फरमाने लगे, हसन बसरी फरमाते हैं कि वो जिन्नात थे, ये शब जुमा जब मैं कुरान मजीद खत्म करता हूं तो ये आते हैं, मैं दुआ मांगता हूं तो ये आमीन कहते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। और खवातीन हज़रात, जैसे आप लोग उमरा करते हो, ये जिन्नात भी जो है ये भी उमरा करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लों में उमरा करते हैं। हजरत अबू जुबैर रहमतुल्लाह के हवाले से, हजरत तलक बिन हबीब के हवाले से तारीख मक्का में और इसी किताब में हजरत अबू तुफैल के हवाले से एक बात मुश्तरका है, वो ये कि जिन को सांप की शक्ल में तवाफ करते हुए पाया। 7 चक्कर उसने पूरे किए, इस्तलाम भी किया और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान या हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, इन दोनों में से किसी एक ने कहा कि तुम्हारा उम्रा पूरा हो गया है, हमारे बच्चे तुमसे डरते हैं, अब तुम चले जाओ। तो वो जहां से आया था उसी तरफ वो वापस चला गया। जिन्नात कुरान के हाफिज होते हैं। क्या हुजूर ने कुरान उनको सिखाया? गुफ्तगू अभी जारी है, इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Coming up right here, and then after that, हम पेश करेंगे ये अज़ान मगरिब, according to ISGH
वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पिछले टॉपिक में जो चौथी किस्त थी उसमें बताया था मैंने आपको कि जिन्नात जो हैं ये नमाज अदा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नमाज अदा की। जिन्नात जो हैं ये उमरा भी अदा करते हैं, मैंने आपको दलील दिया। अब ये था जिन्नात जो हैं ये कुरान के हाफिज होते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। तारीख जरजान में है कि हजरत जाबिर से रवायत है कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे कि एक बहुत बड़ा अजदहा सामने आया। अपना सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान पे रख दिया उसने। हम डर गए क्योंकि वो बहुत बड़ा अजदहा था, तो इतना बड़ा मुंह था कि ऐसे जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है उसके मुंह के अंदर चला गया और वो बड़ी देर तक जो है वो कुछ बोलता रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह मुबारक जो है वो उसकी तरफ मोड़ा। तो काफी देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जैसे उसे कुछ बतला रहे हैं, उसे कुछ सिखा रहे हैं उसके कान के ऊपर। जब वो चला गया तो एकदम से गायब हो गया, जैसे जमीन निकल गई हो उसको। तो हम तो डर गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हुजूर वापस तशरीफ लाए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम तो अज़दहा को देख के डर गए थे और ये एकदम से गायब हो गया। आपने फरमाया वो असल में जिन्नों में से था और जिन्नों का सरदार था, तो जिन्नात ने उसे भेजा था। जिन जो थे वो कोई सूरत भूल गए थे कुरान मजीद की, तो इसको भेजा कि जाओ तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सूरत पूछ कर आओ। तो मैंने इसको वो कुरान की सूरत याद दिला दी है और अब ये वापस जाकर अपने जिन्नों को बतलाएगा कि वो सूरत ये है और इस तरह है जैसे जिसे तुम भूल गए हो। तो इस बात से ये पता चला कि जिन्नात जो हैं वो भी कुरान मजीद को याद करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से जिन्नों को जो है वो कुरान मजीद सिखाया है। अभी एक और वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसे बयान करते हैं और ये वाकया बहकी शरीफ के अंदर भी है, दलाइल नबूवत के अंदर भी है, ज़वाइदुज़ ज़ुहद के अंदर भी है, किताबुल अलक़ाब के अंदर भी है। ये वाकया हजरत उमर बयान करते हैं, कहते हैं कि हम और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह इसके बारे में ये कहते हैं कि ये इतने तुरुक से इसको बयान किया गया है कि ये हदीस जो है ये हसन के दर्जे को पहुंच गई है। वाकया यूं है कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा अपने हाथ में असा लेकर जो है वो आया। तो असा लेकर हाथ उसे पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आते ही उसने हुजूर को सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फिर वो बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसकी जुबान में पूछा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सब जुबानें जानते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद में ये बयान किया गया है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, जो रसूल जिस जुबान कौम में भेजा जाता है वो उसकी जुबान बोलता है। तो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, इसलिए इस रसूल के तहत हुजूर को सारी जुबानें आनी चाहिए, जितनी मखलूक जिनकी तरफ वो रसूल बनकर आए हैं। तो आपने उसकी जुबान में उससे पूछा तुम कौन हो? तो वो कहने लगा मेरा नाम हामा बिन हाइम बिन लाकीस है और मैं इबलीस का पड़पोता हूं, यानी बीच में सिर्फ दो बाप हैं। तो कहने लगा कि मैं जब काबील ने कत्ल किया था तो तब मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं था उनकी पार्टी में, मैं ऐसे फलांगता था पहाड़, मैं जानता हूं उसे। मैंने जाके तौबा जो की है या रसूल अल्लाह, वो मैंने नूह अलैहिस्सलाम के पास की है। नूह अलैहिस्सलाम के पास मैं चला गया, चंद बंदे थे, बाकी सब लोग उनको तंग करते थे। मैं नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। नूह अलैहिस्सलाम से मैंने कहा क्या मेरा जुर्म माफ हो सकता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, तुम तौबा करो। मैंने उनके पास बैठ के तौबा की। उन्होंने मुझे वुजू करवाया और अपनी इबादत का तरीका बतलाया। नबियों की इबादत उसी तरह होती थी जैसे आजकल आप लोग करते हो। वुजू किया, 2 रकत पढ़वाई, तो सजदे में सर रखा तो सजदा तवील कर दिया, ये हामा कहता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एकदम से ऊंची आवाज से कहा हामा अपना सर उठा लो, तुम्हारी तौबा जो है ना वो आसमान से नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। तो मैंने फिर शुक्राने के तौर पर या रसूल अल्लाह 1 साल तक अल्लाह ताला को सजदा किया। ये इबलीस का पड़पोता कह रहा है, मैंने 1 साल तक सजदा किया। मैं फिर या रसूल अल्लाह हूद अलैहिस्सलाम से भी मिला हूं, उनके साथ भी मैंने मिलकर सजदा किया है। या रसूल अल्लाह मैं हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास भी कभी कभी जाया करता था जियारत करने के लिए उनकी। फिर उनके बेटे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ना, मैं उनके साथ भी, जब वो बादशाह थे मैं उनके साथ रहा हूं, मैं बड़ी हेल्प की मैंने उनके कामों में। फिर मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम से मैंने एक दिन कहा आप मुझे तौरात सिखा दीजिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी।
اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا ان کو سلام کہہ دینا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں پہنچا. یا رسول اللہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ سلام پہنچا دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کافی عرصہ رہا ہوں میں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اے ہما اگر تیری طویل زندگی ہو اور تو حضور پاک سے ملے تو میرا سلام ضرور حضور پاک سے کہنا. تو یا رسول اللہ میں ان کا سلام آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو حضور رو پڑے, حضور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے, فرمانے لگے تو نے عیسیٰ علیہ السلام پر رہتی دنیا تک سلام ہو اور تو نے ان کا پیغام پہنچایا, تجھ پر بھی سلام ہو. تو پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھا دیجئے قرآن. آپ نے پھر اس کو 7 صورتیں سکھائیں, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ اما یتساءلون, سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ صورتیں سکھائیں. تو ٹائم ہمارا ختم ہو چلا. تو بتلانا یہ تھا آپ کو کہ جنات بھی جو ہے وہ قرآن مجید یاد کرتے ہیں اور نمازیں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. ابھی گفتگو جاری ہے, اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر انسان کے ساتھ ایک برا جن جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سماعت کیجیے, مسلم شریف فضائل صحابہ حدیث نمبر 88 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بی بی عائشہ سے ایک مرتبہ, حدیث طویل ہے لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ جملہ ہے کہ شیطان برا شیطان ہے, جن ہے جو, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن رب نے میری مدد کی, وہ مسلمان ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, حدیث نمبر 69 ہے, صلاۃ المسافرین کے باب کے اندر. دارمی شریف میں بھی یہ حدیث ہے, باب نمبر 25 کے اوپر ہے. مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے, جلد اس کی پہلی اور 385 جو ہے یہ پیج نمبر ہے. حدیث سماعت کیجیے. ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ وإیایا الا ان اللہ عز وجل اعاننی علیہ فاسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک جن فرشتوں میں سے ایک قرین ساتھی اور ایک جنوں میں سے. تو انہوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی جن تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا, لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا. حضرت شریک بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, ملتی جلتی حدیث, ایک حدیث مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا ولہ شیطان, کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شیطان نہ ہو. قال ولک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ولی ہاں میرے ساتھ بھی. ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم, لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جو برا ہے, جو انسان کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہو گیا. اب آپ مجھے بتاؤ میرے نبی کا مقام کتنا ہے؟ ہمارا شیطان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا, ہم خود مسلمان نہیں ہوئے, شیطان کا مسلمان ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا, تو نبی ہمارے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ ایک بات اور, لوگ اکثر ڈرتے ہیں یار یہ جن ہمیں کیا کرے گا, یہ ہمیں پریشان کریں گے. یہ جن تمہیں کچھ نہیں کر سکتے اگر تم پکے مومن ہو. تم ان کو اس طرح ذلیل کرو گے جیسے تم اپنے جانوروں کو تھکا دیتے ہو. آئیے حدیث مبارکہ سنیے. یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے, نوادر الاصول کے اندر حکیم ترمذی نے اسے نقل کیا ہے, اور جامع صغیر کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اتنا بے بس کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو سفر میں تھکا دیتا ہے. آپ اپنے اونٹ کے اوپر کتنا سامان لاتے ہو, وہ بیچارہ تھک جاتا ہے, اسے پسینہ آ جاتا ہے. اسی طرح مومن آدمی نمازیں پڑھ کے, اللہ کا ذکر کر کے, بسم اللہ پڑھ کے شیطان کی وہ مت مار کے رکھ دیتا ہے جن کی, کہ جن کو صورت نہیں ملتی جن تمہیں تنگ کر سکے. پتہ نہیں لوگ جنوں سے کیوں پریشان ہے, ہم نے تو جنوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اگر آپ کو جن تنگ کرتا ہے تو مسجد غوث اعظم میں 5 ٹائم نماز ادا کیجیے, آپ دیکھیں کہ جن دوبارہ آ جائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. ہم تو منڈے, جمعرات, جمعہ, ہر نماز, ذکر, اس کے بعد قرآن, حدیث, جن کو وقت ہی نہیں ملتا وہ بیچارہ ہمیں تنگ کر سکے. تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب جن نظر ہی نہیں آتا تو یہ تھکا ہم اس کو کیسے دیتے؟ میں نے پچھلے چوتھا جو پارٹ تھا اس میں حصے میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جنوں کو تھکا دیتے ہیں اگر ہم صحیح مسلمان ہیں, تو یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اب یہ تھا کہ جب یہ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم ان کو تھکاتے کیسے ہیں؟ احیاء العلوم جلد 100 صفحہ 29 پڑھنے سے جواب ملتا ہے. حضرت قیس بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھے بتایا جب میں تجھ میں داخل ہوا تھا تو کتے کے چھوٹے پلے جتنا تھا اور آج چڑیا کی مانند ہوں. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ کہا آپ مجھے قرآن پاک کے ساتھ پگھلا دیتے ہو, یعنی قرآن پڑھ کے عمل کر کے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شیطان تھک جاتا ہے, جیسے ہم کسی جانور کے اوپر بڑا بوجھ لاد دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا جن جو ہیں
ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمیں تنگ کرنے والے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا شیطان لاغر اور پریشان رہتا ہے، لاغر رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مومن کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر اور حضور کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا رہتا ہے، تو شیطان کو نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پھر سونے کو ملتا ہے، نہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو جنوں کا پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو برے جن ہیں یہ کرتے کیا ہیں، یہ انسانوں کو کس طرح تنگ کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے، پھر میں آپ کو ان کے علاج بھی بتا دوں گا کہ ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو برے جن ہوتے ہیں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ وسوسہ نہیں ہوتا، واو کے اوپر آپ زبر پڑیں گے۔ تو یہ بڑا کام ان جنوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ مسند امام احمد جلد 100 صفحہ 285 پر ہے، اور دارمی شریف جلد 2 صفحہ 320 پر ہے، فتح الباری جلد 4 صفحہ 282 پر ہے، ابن کثیر جلد 8 صفحہ 558 پر ہے، اور ابو داؤد کتاب الصوم باب 78، ابن ماجہ بخاری کتاب الاحکام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان جو ہے انسانوں کے جسم میں خون کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، شیطان بھی جن ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، تو یہ خون کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کوئی مہلک چیز نہ ڈال دے۔ زیادہ تر برے جنوں کا کام وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ایک مخفی کلام ہے، انسان کے وجدان میں داخل ہو جاتا ہے اور نفس کو برے افکار کی تلقین کرتا ہے۔ جن جو ہے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی شکل کیسے ہوتی ہے، میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو 3 طرح کی اس کی شکلیں ملی ہیں۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی شکل جو جن کی شکل ہے یہ سانپ کی طرح، یعنی آگے سے منہ جو ہے وہ باریک ہوتا چلا جاتا ہے اس کا، اور یہ اپنا منہ انسان کے دل پر رکھتا ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو منہ ہٹا لیتا ہے، جب غافل ہوتا ہے تو یہ منہ پھر دل پہ لگا لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا منہ نیولے کی طرح کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی شکل ایک آدمی نے مجھے بتائی کہ مینڈک کی طرح ہوتی ہے، نیولا ہو یا سانپ یا مینڈک، آگے سے منہ باریک ہوتا ہے۔ جس نے دیکھا جو جانور ذہن میں ملتا جلتا تھا اس کا نام جو ہے انہوں نے بیان کر دیا اور مثال دے دی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات جو ابو القاسم سہیلی نے مقائد الشیطان صفحہ 98 اور مصائب الانسان صفحہ 109 پہ کی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان کندھے کے جوڑ یعنی شولڈر، کندھے کے جوڑ پر بیٹھتا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر مجھے ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ یہ جو شولڈر کے جوڑ پر جو بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر تھی وہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان تھی، شولڈر کے جوڑ پر تھی، تو وہیں سے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں یہ وسواس سے معصوم ہوتے ہیں، تو مہر لگا کر شیطان کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مہر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دروازے پہ تالا ہوتا ہے۔ برے جن جو ہیں وہ ایک اور کام یہ کرتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے جب 2 آدمی آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں، آپ نے دیکھا اکثر جب کبھی 2 مسلک والے بات کر رہے ہوں، 2 سیاسی لوگ بات کر رہے ہوں تو بات گرم ہوتی لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات تو قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگتے ہو تو جن بیچ میں آ کے ٹلی بیل بجانے لگ جاتا ہے۔ آپ جو وہ بیل تیز کرتا ہے آپ کی لڑائی تیز ہوتی جاتی ہے، وہ اور بیل تیز کرتا ہے آپ کی لڑائی تیز، ایون کہ آپ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو برے جن جو ہیں یہ لڑائی اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں فوراً سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کام برے جن کا یہ ہے، یہ وضو کرتے ہوئے بھلا دیتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے فضول سے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں یہ آپ کو بھلا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ہے، تعوذ باللہ من وسوسۃ الوضوء، وضو کے وسوسہ میں اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وضو کرتے ہوئے وسوسہ ڈالتا ہے یہ شیطان، یا وضو کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ وضو میں جو جن وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام ترمذی، ابن ماجہ شریف اور مشکات میں ولہان بیان کیا گیا۔ یہ جن جو ہے اس کا نام ولہان ہے، یہ وضو کرتے ہوئے آپ کو وسوسہ ڈالے گا۔ ایک اور برے جنوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز میں آ کے تنگ کریں گے اور نماز بھلا دیں گے، یا تو آپ کو قرآن مجید بھلا دیں گے یا آپ کو رکعات کی تعداد بھلا دیں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، نہیں صاحب میں رکعت بھول گیا تھا تو میں کیا کروں؟ تو آپ سن لیجئے، یہ برے جن کا کام ہوتا ہے جو آپ کو رکعت بھلا دیتا ہے۔ برے جن دوران نماز آ کر تعداد رکعات اور قرات بھلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، شیطان دوران نماز مجھے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اس کا نام خنزب ہے۔ جو نماز میں آ کر بھلاتا ہے نا
اس کا نام خنزب ہے، خا کے ساتھ، خا کے نیچے زیر ہے، خنزب۔ جب تمہیں اس کا علم ہو تو اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک دو، یعنی ایسی ہوا منہ سے نکالو کہ جیسے لگتا ہے کہ تم تھوک رہے ہو۔ اور برے جن اور کیا کرتے ہیں؟ نبی کے خلاف بھڑکانے کا کام بھی یہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ نبی کی توہین کرو۔ یہ کافروں کو، مشرکوں کو بھڑکاتے ہیں کہ بولو نبی کے خلاف باتیں کرو۔ یہ جن کافروں کو نبیوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، حضرت عباس بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک غیبی آواز پہاڑی سے آ رہی تھی اور کافروں کو حضور کے خلاف اکسا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان ہے، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا جس جن نے نبی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا رب نے اسے قتل کروایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے اسے ایک بڑے مسلمان جن سے قتل کروا دیا اور وہ مر گیا۔ آواز آئی کہ ہم نے اس کو مار دیا ہے۔ تو جن یہ بھی کام کرتے ہیں کہ نبی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک اور جنوں کا کام یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ جھوٹی حدیثیں بیان کرنا بھی جنوں کا کام ہے۔ برے جن جو ہوتے ہیں انسانوں کی شکل اختیار کر کے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ برے جن من گڑت احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن ابی فاطمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے پاس، ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے، میں لکھ رہا تھا۔ محدث بولے مجھے شیبانی نے حدیث بیان کی، تو ساتھ ہی ایک آدمی بولا مجھے بھی یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ محدث بولے امام شابی نے روایت کیا ہے، وہ شخص کہتا مجھے بھی امام نے بیان کیا ہے۔ محدث جس کا نام لیتا یہ شخص اسی کا نام لے دیتا کہ مجھے بھی اس نے حدیث بیان کی۔ آخر میں محدث بولا حضرت علی سے روایت ہے، تو اس شخص نے بولا کہ قسم خدا میں نے بھی حضرت علی کی زیارت کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے ایک دم سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں ولا یعودہ حفظہما تک پہنچا تو مڑ کے میں نے دیکھا تو کوئی چیز بھی وہاں نہیں تھی۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں انسانوں کی شکل میں بیٹھ کر۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ مینا میں شیطان من گھڑت احادیث لوگوں کو سنا رہا تھا، وہ لوگ سن کر لکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ پیشین گوئی کی ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا راوی ہیں، کامل بن عدی نے بیان کیا جلد پہلی صفحہ 59 کے اوپر، دلائل النبوہ میں بھی یہ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابلیس بازاروں میں پھر کر گھڑی ہوئی حدیثیں بیان نہیں کرے گا۔ طبرانی شریف جامع کبیر جلد پہلی صفحہ 1019، کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید خدری سے حدیث ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ برے جن انسانوں کی شکل میں مساجد و مجالس میں ظاہر ہوں گے اور قرآن پاک کے ذریعے فساد برپا کریں گے، یعنی آ کر لڑیں گے لوگوں سے، اور حضور نے فرمایا کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ شیطان ہے۔ اور یہ برے جن کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو مرگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مرگی کی بیماری جو ہے یہ شیطانوں کی، جنوں کی وجہ سے لگتی ہے، یہ انسان کی باڈی میں گھس جاتا ہے۔ برے جن مسلمانوں کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ جن جسم میں داخل ہو کر اسے دیوانہ سا بنا دیتے ہیں۔ مسند امام احمد کتاب کا نام ہے، دوسری دارمی شریف، تیسری طبرانی شریف۔ اس میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی، کی خدمت میں لائی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا دیوانہ ہے، اس پر دیوانگی کا حملہ صبح و شام ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا مزہ تلخ کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس بچے نے کیا کر ڈالی؟ تھرو اپ، جس سے اس کے پیٹ سے کتے کا سیاہ پلہ نکلا اور بھاگ گیا۔ یہ جن تھا اور اس نے کتے کے بچے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رکھی تھی۔ تو یہ مرگی کے جو دورے پڑتے ہیں اس میں جن جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ جیزس کے جو ہے نا یہ معجزات دکھاتے رہتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں، اس نے ایک دیوانے کو ٹھیک کر دیا، تو آپ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے، ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے ٹاپک آگے لے جانا ہوتا ہے، اتنے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے دیوانوں کو ٹھیک کیا، بہت سے دیوانوں کو ٹھیک کیا۔ تو اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے وہ دیوانہ ٹھیک ہو گیا، جن جو ہے وہ بیچ میں سے نکل کے بھاگ گیا۔ اور انسانوں کو یہ بیمار بھی کرتے ہیں، یہ جن جو ہیں یہ انسانوں کو بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے علاج میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ایک ٹاپک بنا کر، ابھی آپ سنتے جائیے کہ یہ کرتے کیا کیا ہے۔ زیادہ تر یہ بڑا حملہ جو ان کا ہوتا ہے جنوں کا، یہ طاعون کی بیماری پھیلاتے ہیں۔ مسند امام احمد کتاب کا نام ہے، المصنف بھی کتاب کا نام ہے، ابن خزیمہ، طبرانی، دلائل النبوہ، ان میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے فنا امتی بالطعن والطاعون، قالوا یا رسول اللہ ھذا الطعن عرفناہ فما الطاعون، حضور نے فرمایا وخذوا اعدائکم من الجن، یہ جو طاعون ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا ہے؟ طعن تو ہم سمجھ گئے، فرمایا یہ دشمن جنات کی چوک ہے،
वख्ज़ु अदाइकुम मिनल जिन्न। और एक और हदीस मजमू ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 314 पे है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया फित ताऊन वख्ज़तुन तुसीबु उम्मती मिन आदाइहिम मिनल जिन्न। ताऊन में एक शिद्दत है जो मेरी उम्मत को उनके दुश्मन जिन्नात की तरफ से पहुंचेगी। तो मालूम ये हुआ कि ये जिन्नात जो हैं ये ताऊन के फैलाने का भी सबब बनते हैं, और जिन्नात जो हैं ये नजर बद भी लगाते हैं। दुर्र मंसूर जिल्द 5 पेज 41, तबरानी में इब्ने मसूद से मरफूअन और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी की रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नज़रतु सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मस्मूमतुन। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा जिसको जिन की नजर बद लगी हुई थी। तो ये जो है इससे मालूम हुआ कि नजर बद भी इनकी वजह से जो है वो लगती है, और ये जिन्नात जो है ये कत्ल भी करते हैं। तारीख मक्का में है, हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं जमाना जहलियत में जिन्नात की एक औरत वादी ज़ी तवा में अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी जब उसने की अपने बेटे की तो 7 दिन वो घर में रहा, फिर कहने लगा कि मैं जरा काबे का तवाफ कर रहा हूं। मां ने रोका उसको कि मत जाओ काबे का तवाफ, ने बोला नहीं मैं करके आऊंगा। तो सांप बनकर काबे का तवाफ कर रहा है। जब वो मकाम इब्राहीम पे पहुंचा तो बनी साहम कबीले के एक नौजवान ने उसको मार दिया। ये चूंकि सरदार कबीला था, जंग छिड़ गई। हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं कि हमें यह खबर पहुंची है कि जब सुबह हुई तो जिन्नात ने इस कबीले के 71 बंदों को कत्ल कर दिया था, और इसमें यह नौजवान भी था जिसको मार डाला गया। आज का टॉपिक जो है वो हमारी 7वीं किस्त है जो हमने टॉपिक शुरू किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समाप्त कीजिएगा। इसके अंदर जो है वो वज़ाइफ और वो चीजें बताई गई हैं कि जिनसे आप अपने आप को, अपने बच्चों को और घर को जिन्नों से, शैतानों से महफूज रख सकते हैं। तो इसे बहुत गौर से सुनिएगा, और अगर आप समझें कि कोई मिस हो जाए तो आप वाइट स्टोन 786 यूट्यूब पे जाके लेक्चर को समाप्त कर लीजिएगा। आइए, जिन्नों से बचने का सबसे पहला तरीका यह है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसे पढ़ा जाए। कुरान मजीद में यह कहा गया है वइम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अगर तुम्हें शैतान की शरारत परेशान करे तो अल्लाह के साथ पनाह तलब करो, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। तो सुबह 11 मरतबा अगर आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं तो आप शाम तक जो है वो उसके असरा से महफूज रहेंगे। दूसरा जो तरीका है इनसे बचने का, जो वजीफा है, वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जो है वो सोने से पहले अगर 1 मरतबा पढ़ ली जाए तो सारी रात आप शैतान से जो है वो महफूज रह सकते हो। ये शैतान जिन ही होते हैं, ये याद रखिएगा, इनसे आप महफूज रह सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मेरे पास जिब्राइल तशरीफ लाए और फरमाया कि इफरीत जिन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आप जब भी अपने बिस्तर की टेक लगाएं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया गया कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से भी आप लोग जो हैं शैतानों से महफूज हो जाते हैं। इसलिए जितनी मेरी बहनें और लोग समाप्त कर रहे हैं, कभी भी इसके पढ़े बिना मत आप सोया करें। और अमेरिका में ज्यादातर ये होता है कि बच्चे अलग कमरे में सोते हैं और आप जो हो अलग कमरे में सोते हो। तो जब भी बच्चों को सुला के लाइट बंद करने लगते हो तो गुड नाइट तो कहा ही ना करें, आप अस्सलाम वालेकुम कहा करें। उससे पहले माँ को चाहिए कि माँ बच्चे के सरों के ऊपर उंगली रखकर वो उनकी पूरी बॉडी का राउंड लगाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे और उंगली जो है वो घुमाती रहे। बच्चे जो है वो सारी रात डरेंगे नहीं। तो हजरत कतादा फरमाते हैं कि मन करा आयतुल कुर्सी, जिस शख्स ने आयतुल कुर्सी पढ़ी बिस्तर की टेक लगाते हुए तो 2 फरिश्ते उसके सुपुर्द कर दिए जाते हैं जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। तो रात के टाइम अगर आपने जिन्नों से और शैतानों से बचना है तो 2 बॉडीगार्ड फ्री में आप अपने रख लीजिए और आयतुल कुर्सी को पढ़ लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुअबुल ईमान बहकी के अंदर है, तबरानी कबीर ने भी इसको बयान किया, दुर्र मंसूर के अंदर भी है, कंजुल उम्माल ने भी इसे बयान किया, तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी ये है कि सूरतुल बकरा फीहा आयतुन, सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो कुरान पाक की सब आयत की सरदार है। जिस घर में शैतान हो और उसको पढ़ा जाए तो वो उससे निकल जाएगा। ये आयत आयतुल कुर्सी है। शैतान जो है वो घर में नहीं आ सकता। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह बकरा की 10 आयत रात में पढ़ेगा उस रात में शैतान उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। 4 आयत तो शुरू सूरह की हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये यहां से सूरह बकरा शुरू होती है। तो 4 आपने यहां से पढ़नी है।
ایک آیت جو ہے وہ آیت الکرسی کی پڑھنی ہے، یہ تیسرے پارے کے شروع میں آئے گی، اور 2 آیات اس کے بعد کی ہیں، یہ 3 آیات آخر صورت کی ہیں۔ للہ ما فی السماوات سے یہ شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد آمن الرسول، یہ جو پڑھے گا شیطان جو ہے اس میں پاس ہرگز نہیں آئے گا، اہل خانہ کے پاس بھی نہیں آئے گا، اور نہ اس کے گھر والوں میں کوئی تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اکثر جو ہے وہ نظر بد لگ جاتی ہے، بچے جو ہے نا کبھی اچھے کپڑے پہن لیں تو اپنی ہی نظر لگ گئی، یا آپ نے کبھی اچھے کپڑے پہن لیے، وقت ملتا ہی نہیں اچھے کپڑے پہننے کا، کبھی پہن کے نکل گئے تو نظر لگ گئی، تو اب کیا کریں گے؟ تو جب بھی کبھی آپ جائیں تو گھر جب واپس تشریف لائیں تو یہ نظر بد جو ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جن جو ہیں یہ شیطان بھی جن ہی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شیطان کوئی اور ہے نہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حسین سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو، اور آیت الکرسی، جو شخص بھی اپنے گھر میں پڑھے گا اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظر بد لگے گی نہ جن کی، ذالک الیوم عین انس او جن، تو جن کی بھی نہیں لگے گی اور انس کی بھی نہیں لگے گی۔ تو سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ دونوں، یہ سب یاد کرتے جائیے، میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، جو بھی یاد رہے اس کو استعمال کیجئے، سارے رہیں تو سارے پڑھتے جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی ان 2 آیات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے زیادہ سخت شریر جنات کے لیے اور کوئی آیات نہیں ہے۔ تو یہ جو آیات ہے نا سورہ بقرہ کی، الہکم الہ واحد، اب اسے یاد کر لیجئے، یہ ان کے لیے بڑی شریر ہے، تو اسے بھی یاد کر لیجئے، یہ بھی پڑھ کے ان کو، یعنی جنوں کو مارنے کے لیے سارے ویپنز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور میں آج چاہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام اسلحے میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں، تاکہ یہ شکایت نہ رہے کہ جن نے یہ کر دیا، شیطان نے یہ کر دیا۔ جب اب آپ ہماری تقریر سماعت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں کل جو پرسوں انٹرویو تھا غالباً میرا، تو کسی بیوی کی کال آئی تھی، یہ موکل جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جایا کریں؟ میں نے کہا اگر وہ نشہ کرتا ہے، اس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، تو بالکل اس کے پاس مت جانا، یہ سارے دھوکے باز اور فراڈی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دے چکے ہیں چیز تو ان کو پڑھتے جائیے، آہستہ آہستہ آپ کی زبان پہ بھی اثر آ جائے گا۔ حضرت حسن بن علی مولا علی کے جو بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص 20 آیات کی ہر رات تلاوت کر لے گا، اس کا ضامن ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم حکمران، ہر سرکش شیطان، ہر پھاڑ کھانے والے درندے اور ہر عادی چور سے حفاظت فرمائے گا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ آیت الکرسی، سورہ اعراف کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے 10 آیات، سورہ صافات کی 10 آیات ابتدائی، سورہ رحمان کی یا معشر الجن والانس سے 3 آیات، اور سورہ حشر کی آخری آیات۔ یہ جس نے پڑھ لیا وہ جو ہے وہ ہر ایک سے محفوظ رہے گا۔ اب اتنی بڑی شے میں نے آپ کو بتا دی کہ مولا علی کے بیٹے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر ایک سے آپ محفوظ ہو گئے۔ جن تو ہماری بھڑک سے مر جاتے ہیں، یہ تو صرف اتنا صحابہ کہتے تھے جاتے ہو کہ چڑھائی کریں، وہ اتنے میں بیچارے بھاگ جایا کرتے تھے، جن تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس کے بعد مدینہ میں جنات جو ہیں وہ آتے تھے، بعد میں لوگ کچھ پریشان ہونے لگ گئے، تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی، تو یہ مدینہ منورہ سے جن جو ہیں وہ سارے کے سارے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں جو سوتے وقت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یہ پوری آیت پڑھ لی، اس پر ایک فرشتہ صبح تک اپنا پر جو ہے وہ پھیلا کر رکھے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اور اسلحہ ہے جنوں کو مارنے کے لیے، وہ ہے سورہ یاسین۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عمر الدباغ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا راستہ اپنایا جس میں جن بھوت رہتے تھے، تو اچانک ایک عورت میرے سامنے آئی جس پر پیلے رنگ کے کپڑے تھے اور خود ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، تو اس کی سب شمعیں بجھ گئی جتنی اس نے کینڈل جلائی تھی سب، اور کہہ رہی تھی اے خدا کے بندے تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اس طرح سے میں اس سے محفوظ رہا۔ تو سورہ یاسین بھی جنوں سے بچنے کے لیے بہترین، اس لیے جو ہمارے بزرگ تھے آج بھی ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں وہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیتے۔ تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں، یہ جن کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کا۔ اب آپ سنیے کہ 70,000 فرشتے، 70,000 باڈی گارڈ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے، ابن مردویہ نے اسے نقل کیا ہے، جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے پھر سورہ حشر کا آخری حصہ تلاوت کرے۔ سورہ حشر کا آخری حصہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، دھیان میں نہیں رہتا، بزی رہتا، میں بتاتا ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ جو ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی یہ جملے بڑے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ الملک القدوس یہ دوسری ہے،
اور اس سے پہلے ایک آیت پھر اس کے بعد اللہ الخالق الباری، یہ یاد رکھیے گا. اب پوچھ لیجئے گا میں گھر میں کسی کو کہ سورہ حشر کی آخری جو ہے حصہ جو ہے وہ کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے وہ مبعوث فرما دیتا ہے، اور شیطانوں سے اور انسانوں جو قسم کے بھی جن ہیں ان سے وہ حفاظت کریں گے. اگر رات کو پڑھے گا تو صبح تک، اور اگر دن کو پڑھے گا تو شام تک جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے. تو خواتین و حضرات، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کی تلاوت. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من قرأ حامیم، یعنی جو شخص صبح کے وقت سورہ مومن الیہ المصیر تک، یاد رکھیے گا الیہ المصیر تک، اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کی شام تک ان کے ذریعے سے جن جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا اس کو. یہ جو ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ میں کتاب میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ جب دوسرے کو بتائیں تو کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو یہ آپ بھی یاد رکھا کریں. یہ نہ کہہ دیا کریں نیمی صاحب نے کہا ہے. وہ ایک دفعہ ایک صاحب حج کے لیے لے گئے تو کسی نے مینا میں مسئلہ پوچھ لیا کہ یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ بولے نیمی صاحب نے کہا. نیمی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، بندہ مینا میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کتابیں یاد رکھا کریں، میں تو صرف آپ کو چیزیں ریمائنڈ کرواتا ہوں. تو ترمذی شریف میں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2869 ہے، مشکاہ شریف میں ہے، کنز العمال کے اندر بھی ہے. تو جو سورہ مومن الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو شام تک اس کی حفاظت رہی. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں اگر یہ آپ کو آیات یاد بھی نہیں رہتی تو شیطان کے لیے تو یہ گولیاں ہیں. قرآن مجید آپ پڑھنا شروع کر دو، وہ ویسے ہی جن مرنے لگ جاتے ہیں. وہ اگر انہوں نے بچے پکڑ لیے ہیں، بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے یا آپ لوگ جو ہو وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے طرف آ جاتی ہیں. اب ایک اور سنتے جائیے، ابھی گفتگو بہت طویل ہے لیکن آج میں سنتے جائیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یومہ 100 مرۃ، جو آدمی اسے 100 مرتبہ پڑھے گا دن میں. پھر سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو اللہ 100 نیکیاں دے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور 100 گناہ مٹائے جائیں گے اس کے، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے پناہ دے گا. تو خواتین و حضرات یہ یاد ہے، اور اگر آپ کو یہ بھول جائیں یہ سارے وظائف تو آپ پھر وائٹ سٹون 786 پہ جا کے سے سن لیجئے گا، یا ہمارے ریڈیو کی آرکائیو میں چلے جائیے گا، وہاں آپ کو یہ مل جائیں گے. اور اسے کوئی بھی اس میں یاد رہ جائے اسے ضرور پڑھیے گا. ایک آخر میں سنتے چلے جائیے، اذان سے تھوڑا دیر پہلے ایک شیطان نے حضرت عروہ بن مغیرہ کو جو ہے وہ تنگ کرنا چاہا، تو شیطان نے آرڈر دیا اپنے چیلے کو، جاؤ ان کو اٹھا کے مدینے سے لے آؤ. وہ واپس آ گیا، آ کے کہنے لگا میرا ان پہ قبضہ نہیں چل رہا. کہا کیوں؟ کہا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عروہ بن مغیرہ کا کیا کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ کہنے لگے وہ صبح و شام ایک چیز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کہا وہ یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ چونکہ وہ پڑھتے ہیں میرا ان پہ کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا. گفتگو بھی جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شیطان جو حملہ کرتے ہیں ان کے بہت سارے ویپنز ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیطان کا، ان کے حملے کا، جنوں کے حملے کا دفاع جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مختلف چیزیں ہیں اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جن نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان کا کیا کیا علاج ہے، اس پہ گفتگو جاری تھی. آج اس ٹاپک سے صرف آج کا حصہ دوسرا حصہ ہوگا اور اس میں جو ہے اسے مکمل کر دیا جائے گا. خواتین حضرات دھیان سے سماعت کیجیے گا، اور اگر آپ سے مس ہو جائے یا آپ دعائیں یاد کرنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی میں دعا بولوں گا تو آپ کو یاد نہیں ہو سکتی، اگر دعا یاد کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ وائٹ سٹون 786 یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کریں تو وہاں جو ہے وہ اسے آپ آہستہ آہستہ اسے سن سکتے ہیں. آئیے، نظر بد کا ایک اور علاج. نظر بد جو ہے یہ جن کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے. تو نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا ایک علاج جو ہے وہ حضرت ابو سعید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ آخری دونوں صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو گئیں. تو آپ نے ان دونوں کو پڑھنا شروع فرما دیا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ ان دونوں کو، ان کی تلاوت کریں اور اس کو اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھونک لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے پڑھتے تھے
یہ سنن نسائی فی کتاب الاستعاذہ کے اندر ہے، اور سنن ابن ماجہ میں ہے فی کتاب الطب کے اندر، اور مشکاہ شریف کی حدیث نمبر جو ہے یہ 4563 ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 18038 حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ پڑھا کریں۔ اور ایک اور ہے کہ غصہ بھی جو ہے یہ شیطان اور جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بیچ میں آپ کے بیل بجانا شروع کر دیتا ہے، آپ کی گفتگو جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور قتل و غارت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، گالی گلوچ تک بھی۔ اب جب غصہ آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں لڑ رہے ہو تو ایک بول رہا ہے سختی سے، دوسرے کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا زیادتی کرتا جا رہا ہے تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیجئے۔ مرد حضرات کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ اگر سمجھیں کہ اب غصہ آ رہا ہے، میں گھر والوں سے لڑ رہا ہوں، تو فوراً وضو کرنے کے لیے وہ چلا جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ اس میں شریک نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، تو ان کے قریب کھڑے ہو کر آپ آیت الکرسی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا جو ہے یہ شروع کر دیجئے، فوراً شیطان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو جو جن لڑاتا ہے اس جن سے بچنے کے لیے آپ کو پہلا تو یہ وضو کر لیجئے اگر آپ خود ہیں، نہیں تو آپ لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جنوں سے بچنے کے لیے ایک اور ویپن جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، یہ پہلی ہے، اور دوسری پھر تیسری، یہ 3 آیات بنتی ہیں۔ تو جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے وہ مبعوث فرما دے گا۔ سورہ اخلاص بھی جو ہے ایک بہت بڑا ویپن ہے جنوں کے لیے، آپ جنوں سے بچ سکتے ہیں سورہ اخلاص پڑھ کر بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے ابن عساکر نے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورہ جو ہے وہ پڑھے، تو اس کو اس دن کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو قل هو اللہ سے بھی کے ذریعے سے بھی آپ لوگ جو ہو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج بھی ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہو شیطانوں سے، تو ایک اور علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ فضول نظر، فضول کلام، فضول طعام، ان تینوں پر بھی اگر آپ کنٹرول کر لیں تو تب بھی جنوں کے کافی ساری چیزوں سے آپ حملوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں جو ہیں ہر سال موسم حج میں آتے ہیں، تو آپس میں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو پھر وہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کلمات پڑھے صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق ہونے سے، جل جانے سے، چوری ہونے سے، شیطان سے، بادشاہ کے ظلم سے، سانپ سے، بچھو سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بات دارقطنی نے نقل کی ہے، تاریخ ابن عساکر میں ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سماعت کیجئے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ ما كان من نعمت فمن اللہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ہیں وہ کلمات، تو ان کے پڑھنے سے بھی آپ اپنے آپ کو جنات سے جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، جنات میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کیڑے مکوڑے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں جنات جو ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس تم میں سے جو شخص کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری دادی نانی جب بھی کبھی کسی نے کوئی چیز دی تو بسم اللہ، چیز رکھی تو بسم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ کا ان کا یہ ورد رہتا تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بزرگان دین ہر کام کسی نہ کسی بزرگ کے قول حدیث کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آج کل کی نیو جنریشن سمجھتی ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ان کے پاس چھوٹ گئی ہیں، دلیل دو حضور نے کیا بس یہ کہہ کے ساری چیزیں چھوڑوا دی۔ اور میں دیکھتا تھا، میں نے پڑھا تو بھائی ہمارے جو بڑے تھے وہ صحیح کرتے تھے، بسم اللہ بسم اللہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے رکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے اٹھاتا ہے، تو اس کے کپڑے جو ہیں وہ شیطان کے مس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی جب اپنے کلاسٹ میں کپڑے رکھیں، کپڑے اٹھا رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے۔ خواتین حضرات، اور جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے جہاں میں نے آپ کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، ان میں سے شیطان سے بچنے کے لیے اور بھی دعائیں ہیں بہت ساری۔ ایک دعا جو ہے وہ پڑھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے وہ دعا جو ہے وہ نقل ہے، اس کو زیادہ تر ہم آج کل کی زبان کے اندر جو ہے نا وہ چوتھا کلمہ بول دیتے ہیں، کلمہ تمجید جو ہے، یہ بھی شیطان سے اور جنوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے یہ نقل ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، کنز المال کے اندر بھی ہے، اور مشکاۃ شریف میں بھی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے، جو شخص نماز مغرب اور نماز صبح سے فارغ ہونے اور قدم اٹھانے سے پہلے، یعنی آپ نے فجر کی نماز جو ہے، مغرب کی نماز یا فجر کی نماز پڑھی تو وہیں بیٹھ گئے، آپ ہلنا نہیں ہے، وہیں بیٹھے، سلام پھیرا تو بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پہلے 10 مرتبہ جو ہے وہ یہ پڑھ لے، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر دفعہ کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور ہر مصیبت سے اور شیطان مردود سے حفاظت ہوگی۔ تو جنوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے پاس جو ہے وہ ویپن ہے کہ آپ اس کو چوتھے کلمہ کو پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی قول جو ہے یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عمارہ سے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ نماز مغرب کے بعد جو اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے کچھ محافظ بھیج دیے جائیں گے جو اس کی صبح تک نگہبانی کریں گے، تو گویا کہ فرشتے آ جائیں گے، تو اگر جن یا کوئی چیز آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے تو یہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان سے حفاظت کے لیے ایک اور عمل جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنات میں سے ایک مکار مجھے فریب دے رہا ہے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ دلائل النبوہ میں ہے اور مسند امام احمد میں بھی یہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اب بہت دھیان سے سنیے گا اسے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما زرع فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما یعرج فی السماء وما ینزل منها ومن شر کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان۔ تو جو یہ پڑھ لے گا وہ مکار جنوں سے محفوظ رہ جائے گا، یہ بھی جو ہے وہ ایک بات بتا دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قول دالمی شریف میں ہے، الفردوس کے اندر ہے، جمع الجوامع کے اندر بھی ہے، یہ کنز الامال کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل کل لامتک یقول لا حول ولا قوة الا باللہ عشرا عند الصبح وعشرا عند المساء وعشرا عند النوم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ 10 دفعہ صبح کے وقت پڑھا کریں، 10 دفعہ شام کو، اور 10 دفعہ سوتے وقت، نیند کے وقت، تو ان سے دنیا کی مصیبتیں ہٹائی جائیں گی، شام کے وقت شیطان کے فریب دور کیے جائیں گے، اور صبح کے وقت میرا سخت غصہ ختم ہوگا۔ تو جنوں سے بچنے کے لیے ایک یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ اس کو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، صبح بھی، دوپہر بیچ میں بھی، اور شام کے اندر بھی۔ ایک اور ویپن ہے شیطانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بہت سخت، جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب جو ہے وہ ذکر کریں رات دن، اور سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ روئیں، ان سے بھی جنوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ آپ سے ہٹتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث ملتی ہے، معجم اوسط طبرانی اور مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ ہے، کنز الامال میں بھی ہے، سفید مرغ رکھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا نہ تو شیطان اس کے قریب جائے گا، نہ جادوگر ان گھروں میں بھی نہیں جو اس کے گھر کے ارد گرد ہوں گے۔ تو سفید مرغ بھی جو ہے اس کے ذریعے سے بھی جنوں کو دور رکھا جا سکتا ہے، بالکل وائٹ مرغ جو ہے وہ گھر کے اندر اگر رکھا جائے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، ادی کو یؤذن بالصلاۃ، جو شخص سفید مرغ رکھے گا اس کی 3 چیزوں سے حفاظت کی جائے گی، اتخذ دیکا ابیضا حفظ من ثلاثۃ من شر محل شیطان وساحر وکاہن، اس کی 3 چیزوں سے حفاظت ہوگی، شیطان کے شر سے، جادوگر کے شر سے، کاہن کے شر سے۔ اور حضرت ابو یزید انصاری
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند حارث بن اسامہ سے ہے، یہ جامع صغیر کے اندر بھی یہ حدیث ہے، سفید مرغ میرا بھی دوست ہے، الدیق الابیض صدیقی و صدیق و صدیقی، میرے دوست کا بھی دوست ہے، یہ اپنے مالک کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ارد گرد کے 7 گھروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک اور چیز جو ہے وہ ہمیں ملی کہ سفید مرغ سے بھی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں حدیث ہے، لا تسبوا الدیق الابیض فانہ صدیقی وانا صدیقہ، سفید مرغے کو گالی مت دیا کرو، برا بلا مت کہا کرو، اس لیے کہ وہ میرا دوست ہے۔ اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے، کیونکہ وہ اذان دیتا ہے اور اذان سے آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھاگتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ مرغے کو کیوں دوست کہا گیا، اس لیے کہ اذان سے شیطان بہت بھاگتا ہے اور مرغا جو ہے وہ اللہ اکبر بولتا ہے، پوری اذان تو نہیں، اللہ اکبر جو ہے وہ بولتا ہے، اس سے بھی دور ہٹا جا سکتا ہے۔ اور خواتین حضرات، ایک اور جو ہے وہ چیز جس سے شیطان بہت بھاگتا ہے اور جنوں کو آپ ہٹا سکتے ہو، وہ بسم اللہ ہی ذی شان، بسم اللہ ہی ذی شان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ ما کان اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جملہ بھی پڑھنے سے آپ جنوں سے دور رہ سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو خواتین و حضرات، آج یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ کن چیزوں کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو شیطانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری پچھلی قسط میری 7 اور یہ 8 دونوں آپ سن لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں۔ چلے ہماری سیکنڈ کی طرف اسلام اور ہماری زندگی کی طرف۔ آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 7 اور 5 سے مولانا مصطفی نبی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کی آخری قسط ہے اور یہ 9ویں قسط ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ یہ جو مخلوق جو ہم سے پہلے پیدا کی گئی تھی 2000 سال قبل، کیا ان کو موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ یعنی جنات جو ہیں یہ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے، یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو پہلے یہ طے کر لیں کہ ان کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی جو بھی کائنات میں ہے اس پہ موت جو ہے وہ ضرور آنا ہے۔ اس کے وقت کا تعین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ کس وقت آئے گی ضرور۔ ایون کہ جو اسرائیل علیہ السلام جو سب کی جان نکالتے ہیں آخر میں، وہ بھی وہ ان کو بھی موت آئے گی۔ تو اس لیے یہ بات ہوتا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ اب موت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں موت کی ڈیفینیشن نہیں کرنا، بتلانا یہ ہے کہ انہیں موت آتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت انسان اور فرشتوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ دار ہے، کہ یہ جو اسرائیل علیہ السلام ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ انسانوں کی جان نکالتے ہیں اور فرشتوں کی جان نکالیں گے بس، اور جنات کی جان نکالنے والا فرشتہ کہتے ہیں کہ الگ ہے، شیاطین جو برے جن ہیں ان کی جان نکالنے والا الگ ہے، پرندوں، وحشی جانوروں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کی جان نکالنے والا فرشتہ جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ کل 4 فرشتے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی کے بقول معلوم ہوا کہ 4 فرشتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کا کام صرف ہماری جان نکالنا اور فرشتوں کی جان نکالنا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث رحمہ اللہ نے کہا، روایت کرتے ہیں کہ جنات بھی جو ہیں وہ مرتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ کیا جنات بھی مرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ مرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کبھی اشہد اللہ الہ الا اللہ سنیں تو آپ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ انگلی شیطان کو اس طرح لگتی ہے جیسے ماسٹر 4th ورلڈ کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں مارتا چھڑی کے ساتھ، ویسے ہی یہ انگلی جو ہے چھڑی کی طرح اس شیطان کو لگتی ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ اشہد اللہ الہ سنیں اذان میں یا تکبیر میں، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی انگلی شہادت کی انڈیکس فنگر جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں۔ وہ آپ ان کو پاگل مت سمجھیے، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھتے۔ تو اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ انگلی کو نیچے پھینک دیں گے، اور اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو پھر انگلی مت اٹھائیے گا۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے فالوورز کو اس شہادت پر انگلی اٹھانے سے منع کر دیا، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث کے منکر تھے، حدیث بالکل وجہ ہے کہ انگلی جو ہے وہ اٹھانی۔ تو اور شیطانوں کو، ان کو جنوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب یہ آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے ان کو پرمیشن تھی، یہ بلا روک و ٹوک بارڈر کراس کر جاتے تھے، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اب بارڈر کے اوپر سختی ہوگی، یہ آسمانوں پہ جا نہیں سکتے، پھر بھی یہ چوری چوری جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جو
ستارے ہیں ان کی آگ جو ہے وہ لپک کے لگتی ہے ان کو، تو یہ پھر بھاگتے ہیں زمین کے نیچے، تو معلوم ہوا کہ ان کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پہ ڈسکس بعد میں کریں گے کہ آگ کو کیا کہتی ہے۔ تو یہ جنات جو ہیں، بارہا جنات کے ساتھ انسانوں کی لڑائی بھی ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی لڑائی ان کے ساتھ ہوئی ہے، جنات قتل بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ تو ہمارے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جب یہ چلہ کاٹنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو اکثر جنات ان کو تنگ کرنے کے لیے آتے تھے، تو فرشتے جو ان کی طرف سے تھے، یعنی جو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیے، وہ ان سے لڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بارہا جنات تنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلمات پڑھتے تھے کہ ان کلمات سے ایسی شعائیں نکلتی تھی کہ جنات مر جاتے تھے۔ بارہا جنات کا قتل ہوا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ لا علمی میں مار ڈالا گیا۔ اور اسی طرح میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ سے ایک جن مر گیا تھا، انہوں نے اس کو سانپ کو مار ڈالا، بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو جن تھا، پھر آپ نے 12,000 درہم جو ہے وہ تقسیم کیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 40 غلام یمن سے منگوا کر جو ہے وہ آزاد کر دیے کہ مجھ سے جو ہے وہ ایک جن کا قتل ہو گیا، یعنی وہ سانپ۔ اب جب سانپ کی صورت میں یہ آ جائے پھر ہمارے اوپر کوئی اس کی قصاص نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے 40 غلام جو ہیں وہ آزاد کر دیے۔ خواتین حضرات، جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح وہ جنت میں جائیں گے، اور برے جن جو ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جن جو ہیں یہ دوزخ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، یہ مٹی بنا دیے جائیں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مٹی کیسے بنا دیے جائیں گے۔ جو مٹی سے چیز ہو وہ تو مٹی سمجھ میں آتی ہے، یا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کہا جائے گا چلو آگ بن جاؤ دوبارہ، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس لیے قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھے جنت میں جائیں گے جن، اور برے جو ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ مومن جنات جنت میں جائیں گے، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے۔ انہوں دلیلیں جو ہیں سنتے جائیے، سورہ رحمان کے اندر آتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان حوروں کو چھوا نہیں ہوگا انسانوں نے اور جنوں نے۔ تو اگر جن جنت میں نہیں جاتے تو چھونے کا مقصد کیا ہے؟ کامن سینس ہے نا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے لیے عذاب اور انعام جو ہے وہ مقرر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی عذاب اور انعام کے قائل ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا سے بھی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو ہیں یہ جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے۔ النار مسواکم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا ٹاپک نامی قسط جو ہے وہ بن گئی اور آج ختم ہوا، اور بات آخر یہاں کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ شیطان جو ہے اس کو گالیاں مت دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے شیطان کو گالی دینے سے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہم تو مرغے کو گالی نہیں دے سکتے، شیطان کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ تو کیا کہا گیا سنیے، حدیث سرکار فرماتے ہیں، یہ دارمی شریف میں ہے، جامع کبیر میں ہے، کنز العمال میں ہے، اور الفردوس کے اندر بھی یہ ہے کہ لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ، اس کو گالی مت دو، تم صرف پناہ مانگا کرو۔ تو خواتین حضرات، اکثر ہم لوگ جو ہے نا اس کو گالی دے دیتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شیطان گالی جب دیتے ہو نا تو بڑا خوش، وہ فخر سمجھتا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ ان چیزوں سے تو میں نے اپنے لیکچر کے اندر آپ کو کافی ساری چیزیں اس مخلوق کے بارے میں بتلا دی، ڈیٹیل بہت زیادہ تھی لیکن میں بہت مختصر کرتا گیا۔ آپ کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچیں کہ جن چیزوں کے اندر شیطان جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں اور جو ان کے وہ کام ہیں۔ خاص طور پر میں نے امریکہ میں دیکھا لوگ بائیں ہاتھ کو بہت استعمال کرتے ہیں پانی پیتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے۔ اپنے بچوں کو بڑی سختی سے منع کیجئے، کیونکہ شیطان جو ہے، جن جو ہیں یہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور ایک انگلی سے کھانے سے بھی 2 انگلی کا استعمال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 انگلی سے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کنز العمال میں اور جامع صغیر میں بھی ہے کہ العقل باصبع واحدۃ، یہ اصبع واحدہ سے منع کیا ہے، تو 3 انگلیاں یا ایک سے زائد جو ہے وہ اس کا استعمال کیا کریں۔ اور دوسرا، کریک برتن سے مت پیا کریں، وہاں سے بھی جو ہے وہ شیطان۔ یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو میں آپ کو بتا دوں، پیالے کی ٹوٹی ہوئی جو جگہ ہوتی ہے اس سے نہ پیے۔ تو خواتین و حضرات، ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ 5 نمازیں ہیں۔ میں آپ کو سیدھا سادہ بتا دوں، اگر آپ کو میری دعائیں اور یہ وظائف یاد نہیں ہیں، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، شیطان کی تو بس سمجھیں کہ اس طرح کے ہر وقت پھینٹی لگتی رہتی ہے۔ تو پلیز آپ کو موقع ملے، آپ مسجد نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اپنے گھر کے اندر نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ کسی ایسے بندے
کے پاس ہو کہ جو بندہ آپ کو وقت نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، پھر آپ کٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ فجر کوئی آپ ظہر اور عصر اور عشاء پڑھ کے نکلو بھئی مجھے کوئی پڑھنے نہیں دیتا۔ ہاں عشاء کے ٹائم پچھلی ساری پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کے ٹائم اگلی ساری نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو آپ نمازوں پہ پابندی کریں گے، آپ کے گھروں میں رحمتیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوگی، زندگی آپ کی خوشگوار بن جائے گی۔ 9 قسطوں کے بعد اجازت دیجیے مختار کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔